بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی آل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم. ویلکم ٹو 365 ڈگریز آن 365. It's a sad day today. اس بات میں کوئی شک نہیں. ملک بھر میں جاری دہشت گردی کی لہر مزید بڑھنے لگی ہے. خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں فتنہ الخوارج ریاستی ریٹ کو مزید چیلنج دینے لگے ہیں. کل کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس کو بولان کے مقام پر BLA کے دہشت گردوں نے ٹارگٹ کیا، ہائی جیک کیا. جدید اسلحے سے لیس مسلح دہشت گردوں نے نہتے مسافروں کو یرغمال بنایا. تاہم پاک فوج نے جوابی رد عمل دیتے ہوئے 127 مسافروں کو بازیاب کروایا اور 27 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا. BLA کی تاریخ اور پس منظر کے بارے میں آپ کو بتانا چاہوں گا. یہاں پہ بہت ضروری ہے سمجھنا. یہ تنظیم سال 2000 میں بالاج مری نے بنائی اور سال 2006 میں حکومت پاکستان نے اس کو کالعدم تنظیم ڈکلیئر کر دیا. نواب اکبر بگٹی کی ہلاکت کے بعد اس تنظیم کا اصل چہرہ سامنے آیا اور ان کے حملوں میں نمایاں شدت آنے لگی. حکومت پاکستان بارہا کہہ چکی ہے کہ BLA کو بھارت اور افغانستان کی سرپرستی حاصل ہے اور اس بات کی تصدیق تنظیم چھوڑ کر قومی دھارے میں آنے والے افراد بھی کر چکے ہیں. مگر بھارت اور یہ تنظیم اس بات کا اعتراف نہیں کرتے، جبکہ بھارتی جاسوس کلبھوشن مان چکے تھے کہ اس کو پاکستان میں BLA کی پشت پناہی حاصل تھی. BLA نے 30 جولائی 2009 کو سوئی سے 19 پولیس اہلکاروں کو اغوا کیا اور 3 دن بعد ایک کے سوا تمام مغویوں کو قتل کر دیا گیا. 22 اگست 2018 کو دالبندین میں چینی انجینئر کے قافلے پر خودکش حملہ کیا. 29 جون 2020 کو اس تنظیم کے 4 مسلح شدت پسندوں نے کراچی اسٹاک ایکسچینج پر قبضے کی کوشش کی مگر ناکام رہے اور سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ہلاک بھی ہوئے. خاتون ٹیچر شاری بلوچ نے 26 اپریل 2022 کو کراچی یونیورسٹی میں خودکش حملہ کیا جس کے نتیجے میں 3 چینی ٹیچرز ہلاک ہوئے. میں حیران تھا کہ ایک پڑھی لکھی سائنس کی ٹیچر کیسے یہ خودکش حملہ کر سکتی تھی. 26 اگست 2024 کو بلوچستان میں ہونے والے متعدد حملوں میں 74 افراد کو BLA کے شدت پسندوں نے نشانہ بنایا اور معصوم لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. 6 اکتوبر 2024 کو کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی شاہراہ پر چینی شہریوں کو ٹارگٹ کیا گیا جس میں 2 چینی ہلاک اور 10 مزید لوگ زخمی ہوئے. 9 نومبر 2024 کو کوئٹہ کے ریلوے اسٹیشن پر خون کی ہولی کھیلی گئی. اس خودکش حملے میں 32 لوگ جاں بحق اور 55 زخمی ہوئے. BLA کے حملوں کی گنتی اس سے کہیں زیادہ ہے. یہ تنظیم اب تک سینکڑوں فورسز کے اہلکاروں، معصوم شہریوں اور دیگر صوبوں سے آنے والے مزدوروں اور چینی شہریوں کو خاص طور پر نشانہ بنا چکی ہے. بات یہیں ختم نہیں ہوتی. اس سال کی اگر بات کر لیں تو اس کالعدم تنظیم کے حملوں میں تیزی دکھائی دینے لگی ہے. 8 جنوری 2025 کو اس تنظیم کے درجنوں مسلح جنگجوؤں نے بلوچستان کے ضلع خزدار کے قصبے میں زہری کے کنٹرول سنبھال لیا. پورے قصبے کا کنٹرول سنبھال لیا. کئی سرکاری املاک اور بینکس کو نظر آتش کیا، لوٹا بھی گیا. جنوری 31 اور 1 فروری کی درمیانی شب ضلع کلات کے علاقے منگیچر میں شدت پسندوں نے کراچی تا کوئٹہ شاہراہ کے 6 کلومیٹر سے زائد کے ٹریک پر ناکہ بندی کی اور قریبی بازار میں واقع بینک کو نظر آتش کیا. اور اس سال کا تیسرا حملہ گزشتہ روز ان دہشت گردوں نے کیا جس کا بھرپور جواب ان کو افواج پاکستان کی جانب سے مل چکا ہے. مگر سوال یہ ہے کہ آخر کب تک یہ دہشت گردی ملک کو کھوکھلا کرتی رہے گی؟ وہ دن کب آئے گا جب چھوٹے صوبوں سے یہ ناسور ختم ہوگا اور ریاست کی ریٹ قائم ہوگی؟ ان تمام موضوعات کو آج کے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں دہشت گرد کرنا ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ روٹ کاز کیا ہے، پرابلم کیا ہے، وجہ کیا ہے کہ BLA اس طرح کام کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پرویز مشرف صاحب اگر نواب اکبر بگٹی سے مذاکرات کر لیتے اور ان کے مطالبات پر تھوڑے سے کان دھر لیتے تو صورتحال اتنی خراب نہ ہوتی. بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین میرے ساتھ موجود ہیں ڈسکشن کرنے کے لیے. ڈیفینس اینالسٹ ہیں. بریگیڈیئر صاحب تھینک یو سو ویری مچ آپ کے وقت کے لیے. بریگیڈیئر صاحب ایک تو یقیناً اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ افواج پاکستان قربانیاں دے رہی ہے، ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہے، پر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو نہیں رہا ملک سے. انفیکٹ 2024 انتہائی خونی سال رہا اور اب 2025 اس سے زیادہ خونی سال بن کے سامنے آ رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری کون سی کوتاہیاں ہیں، کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے ہم دہشت گردی کو کنٹرول نہیں کر پا رہے؟ جی بہت شکریہ. بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے ڈیفینیٹلی آج کے حوالے سے بھی اور موجودہ حالات میں بھی.
جہاں تک آپ اس بات کا تعلق کہ دہشت گردی کا یہ فریب ختم کیوں نہیں ہو رہا، پڑتا کیوں چلا جا رہا ہے، اس کی کازز تو بہت ساری ہیں. میرے خیال اتنے چھوٹے پروگرام میں ان کازز کو ڈسکس کرنا ہمارے لیے شاید ممکن نہ ہو. لیکن جو سچویشن آج ہے، اگر ہم اس سچویشن کو دیکھیں تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دہشت گردی کے اور اس طرح کی دہشت گردی کے خلاف لڑنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا. آپ نے خود اپنے ابتدائیے میں بتایا کہ پاکستان کی فوج اور بہادری سے، بہت صحیح سے نہ صرف ان کا مقابلہ کر رہے ہیں بلکہ ان کا صفایا بھی کر رہے ہیں. گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. مجھے بھی جوائن کر رہے ہیں ماہر ہیں قومی سلامتی امور کے سید محمد علی صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں سر. بہت بہت شکریہ محمد علی صاحب آپ کے وقت کے لیے. محمد علی صاحب میرا بڑا سمپل سا سوال ہے، کیا ہم ٹیررزم کی روٹ کاز تک پہنچ پائیں گے؟ کیا ہم یہ سوچنے پر اپنے آپ کو مجبور کریں گے کہ اصل مسئلے کی جڑ کیا ہے، یا پھر ہم صرف کور آف دا بک پہ ہی چلتے رہیں گے؟ سید محمد علی صاحب. بہت اہم سوال کیا طلحہ صاحب آپ نے. میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ ایک چیز ہوتی ہے جو کہ فوری ضرورت کی حامل ہوتی ہے، اور ایک چیز یہ ہوتی ہے جو بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اگر آپ کسی بھی مسئلے کو خصوصاً دہشت گردی سے نمٹنا چاہتے ہیں فیصلہ کن اور حتمی انداز میں، تو یقینی طور پہ جو اس کے نتائج آج آپ دیکھ رہے ہیں جعفر ایکسپریس پہ حملے کی صورت میں، وہ بڑے تکلیف دہ اور تشویشناک ہیں. اور ان سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز، انٹیلیجنس ادارے اور افواج پاکستان بہت آہنی ہاتھوں سے نپٹیں گے، اور اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ اس کی وجوہات سے نمٹنے کے لیے یقینی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کی وجوہات کے پیچھے عناصر اور محرکات کار فرمائیں، ان سے کنسسٹنٹ اور ایک ڈیسائسو انداز میں نمٹنا ضروری ہے. اور اس کے جو کازز ہیں ڈیفینیٹلی وہ سویلین ڈومین میں ہیں. بی ایل اے ایک تاریخی حقیقت یہ ہے کہ کافی پرانی تنظیم ہے. یہ البتہ حقیقت ہے کہ اس کے اثر و رسوخ یا اس کے تشدد پہ انحصار میں چینجز آئی ہیں، اس کے معیار اور مقدار میں تبدیلیاں آئی ہیں. لیکن جو ایتھنک آئیڈینٹی کا معاملہ ہے پاکستان کے اندر، پاکستان بننے کے بعد، اور جس میں ایتھنک آئیڈینٹی کو یوز کیا جاتا ہے بیڈ گورننس کو ایکسپلائٹ کر کے اینٹی اسٹیٹ ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے، تو یہ چیز ہمیں، میں سمجھتا ہوں ہماری سیاسی لیڈرشپ کو اور ہماری جو اس صوبے کی قیادت ہے اس کو اونرشپ لینا بہت ضروری ہے. ہماری افواج تو ڈیفینیٹلی ہماری قومی سلامتی کی ضامن ہیں، لیکن قومی سلامتی کے مسائل تو گورننس کی ڈومین میں، پولیٹیکل ڈومین میں رونما ہوتے ہیں. اور اس کا جو بیانیہ ہے میں سمجھتا ہوں وہ بھی بہت شیلو اور نیرو ہے کہ کیا یہ پنجابی اور بلوچ کی لڑائی ہے، کیا یہ مرکز اور بلوچستان کی لڑائی ہے، یا یہ گورننس کا معاملہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ تینوں فریم ورکس مناسب اور جامع نہیں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ پچھلے 75 سال میں دیکھیں تو فیڈرل گورنمنٹ نے جو وسائل بلوچستان سمیت دیگر صوبوں کو دیے ہیں، کیا وہاں پہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ہے کہ وہ نچلی سطح پہ کس حد تک منتقل ہوئے ہیں؟ کیا دیکھیں، جمہوریت تو ہے پاکستان میں، بلوچستان میں بھی، لیکن یہ بھی حقیقت ہے معاشی اور معاشرتی طور پہ کہ اختیارات، وسائل اور طاقت کا ارتکاز ابھی بھی جو جاگیردار ہیں ان کے پاس ہے، انہی کی فیملی ممبرز پارلیمنٹ میں آتے ہیں. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ایک عام بلوچ جو ہے اپنے ترقی کے لیے، سلامتی کے لیے، خوشحالی کے لیے اپنے بلوچ سردار جس کو وہ ووٹ دیتا ہے اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکتا ہے؟ جس کو وہ ووٹ دیتا ہے وہ اسمبلی میں آتا ہے سر؟ وہ کیا اس کی صحت پہ، تعلیم پہ، روزگار پہ خرچ ہوئے ہیں یا نہیں؟ رائٹ سر. بریگیڈیئر بابر علاء الدین صاحب، سرفراز بگٹی صاحب چیف منسٹر بلوچستان آن ریکارڈ یہ اسٹیٹمنٹ کہہ چکے ہیں کہ بلوچستان میں 3 علیحدگی پسند تحریکیں چل رہی ہیں. کیا وجہ ہے کہ ریاست پاکستان ان سیپریٹسٹ موومنٹس کا خاتمہ نہیں کر پا رہی؟ بریگیڈیئر صاحب دیکھیں، ہمیں یہ ہر وقت یہ ہم کوشچنز تو کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو جن کو نام نہاد علیحدگی پسندگی کی یہ طریقوں کی بات کرتے ہیں، ان کے تانے بانے کدھر ملتے ہیں، کون سے ایلیمنٹس ان کو اپ فرنٹ سپورٹ کرتے ہیں. یہ بلوچستان کے نام کے اوپر ہر وقت سیاست کرتے ہیں. صرف بلوچستان کا معاملہ نہیں ہے.
میں محمد علی صاحب کی بات کو اس حد تک ضرور آگے بڑھاؤں گا کہ گزشتہ 76 سالوں میں جو بلوچستان کی ADP ہے وہ بھائی بلوچستان ہی کو دی گئی ہے, وہ بلوچستان ہی کے لیے دی گئی ہے, وہ کسی اور صوبے کو نہیں دی گئی. نظر کیوں نہیں آ رہی وہ ADP, نظر کیوں نہیں آ رہی وہ, ایسے کیوں لگتا ہے کہ ہے ہی نہیں؟ بلوچستان کی ADP نظر نہیں آ رہی تو سب سے پہلے بلوچستان کے اپنے لوگ اس کا جواب دیں نا جی. یہ جو لوگ ابھی علیحدگی پسندی کی جو چلا رہے ہیں تحریکیں, ان کے اپنے لوگ جو ماضی میں اعلیٰ ترین عہدوں پہ رہے ہیں, وزیر اعلیٰ رہے ہیں, گورنرز رہے ہیں, پارلیمنٹ کے رکن رہے ہیں, کیا انہوں نے اپنے علاقوں میں ترقی کی ہے؟ کیا ان کے علاقوں میں دودھ اور نہر کی شہد کی نہریں بہتی ہیں؟ ان سے بھی تو پوچھا جانا چاہیے. یہ بلوچوں کے نام پہ استحصال عام بلوچ کے ساتھ ظلم جو ہو رہا ہے وہ اس میں صرف کیا ریاست پاکستان کے وہ لوگ شامل ہیں جن کو ہر وقت الزام ٹھہراتے رہتے ہیں. ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے, اور جو لوگ ان کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی سپورٹ کرتے ہیں ان کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے. ان کے مطالبات کیا ہیں؟ یہ تو کوئی مطالبہ نہیں ہے کہ کسی کو علیحدہ کر دے. دنیا کی کوئی ریاست اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی. دنیا کے کسی بھی ملک میں جہاں بھی علیحدگی کی کوئی تحریک چلتی ہے تو ریاست کیا کرتی ہے, اسٹیٹ کیا کرتی ہے؟ جب آپ اس حد تک دہشت گردی کے اس نہج کے اوپر پہنچ جائے تو اسٹیٹ کے اوپر ریئیکٹ کرنا پڑتا ہے. اسٹیٹ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتی. ان کا پولیٹیکل فیس کیا ہے؟ ان لوگوں کے مطالبات کیا ہے؟ کیا BLA کا پولیٹیکل فیس ہے؟ کیا BLA نے آج تک کوئی سنجیدہ مطالبات ریاست کے سامنے پیش کیے ہیں جن کے ساتھ ریاست نے بات کرنے سے یا کسی اس کے اوپر غور کرنے سے انکار کیا ہو؟ دہشت گردی کی بنیاد پر جنم لینے والا کوئی بھی بیانیہ کبھی بھی اس طریقے سے وہ نیگوشیٹ نہیں ہو سکتا جب تک آپ ریاست کے ریٹ کو تسلیم نہ کریں. ابھی کل سے انہوں آپ نہیتے لوگوں کو, آپ نے 400 لوگوں کو ٹرین کے بیچ میں, عورتوں اور بچوں کو ان کو وہاں پر یرغمالی بنا کے لوگوں کو مار رہے ہیں, اور آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ مطالبہ تو کسی کے سامنے نہیں آیا. ان کو جو سپورٹ اینٹی پاکستان قوتیں کر رہی ہیں, آپ کو بھی پتا کیوں کر رہی ہیں, مجھے بھی پتا کیوں کر رہی ہے. BLA کا جو کمیونیکے ہے اس کمیونیکے میں اس نے 2 دشمنوں کا ذکر کیا ہے, پاکستان کی فوج اور چین. ابھی یہ کوئی اندھا ہی ہوگا جس کو اس چیز کی سمجھ نہیں آئے گی کہ کیوں کیا ہے, کس کے کہنے پہ کیا ہے. پاکستان کی فوج سے کس کو پرابلم ہے؟ پاک چائنا فرینڈشپ اور CPEC سے کس کو پرابلم ہے؟ تو ایشوز تو سارے کے سارے یہ ہیں. اس ڈیپتھ میں جا کے ان کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. کسی ایک سنگولر انسیڈنٹ کو آپ بنیاد بنا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج جو کچھ ہوئے. آج جو بلوچستان کے متعلق لوگ باتیں کرتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو وہاں کے وزیر اعلیٰ رہے ہوئے ہیں. ان سے پوچھا جائے انہوں نے اپنے ہوتے کیا کیا, کیا اس چیز کے جواب دہ نہیں ہے؟ وہ گزشتہ 40-50 سال سے بلوچستان کی اسمبلی کے ممبر ہیں, آج بھی ممبر ہیں, پارلیمنٹ کے ممبر, نیشنل اسمبلی. سر وہ تو کہتے ہیں نا کہ جس کو ووٹ دیا جاتا ہے وہ ممبر نہیں بنتا, جس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے وہ ممبر بنتا ہے. بالکل, میں اس چیز سے اتفاق بالکل بھی نہیں کرتا. میں آپ کو بلوچستان کا کس دن پروگرام کیجئے, میں آپ کو بتاؤں گا کہ بلوچستان کے کچھ ایسے ممبر پارلیمنٹ ہیں گزشتہ 5 دہائیوں سے پارلیمنٹ کے ممبر ہیں. تو کیا 5 دہائیوں سے ان کو ووٹ کوئی نہیں دے رہا؟ محمد علی صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے, وہاں پر انفلوئنشل لوگ ہیں, چاہے وہ سرمایہ دار ہیں, چاہے وہ سرداری نظام ہے. ہر علاقے کا میک اینڈ ٹائپ ہوتا ہے, میں اس کو کوشچن نہیں کرتا, میں اس کو ریسپیکٹ کرتا ہوں. اگر ایک بلوچ سردار ہے, اس کے لوگ ووٹ دیتے ہیں, سو بسم اللہ, وہ بالکل اسمبلی میں آئے, اپنے لوگوں کی بات کریں. تو یہ صورتحال جس نہج کے اوپر آج پہنچی ہوئی ہے اس کے بہت سارے عوامل ہیں. یس, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, ان ایشوز کو ٹائم پہ کچھ کو ایڈریس کرنا چاہیے تھا, پولیٹیکل لیڈرشپ کو کرنا چاہیے تھا. آج ہم ایشوز کو ٹائم پہ ایڈریس کر رہے ہیں یا آج بھی وہی لاہے عمل ہے سر کہ جب پانی سر کے اوپر گزر جائے؟ آج تو آپ ان ایشوز کو, ڈیولپمنٹ کے ایشوز کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں, آپ ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ڈیولپمنٹ وہاں پر آپ کو کرنے نہیں دیتے. نہ وہ سڑکیں بنانے دیتے ہیں, نہ بندرگاہ بنانے دیتے ہیں, نہ ایئرپورٹ آپ کا وہ فنکشنل کرنے دینا چاہتے ہیں. تو آج تو ڈیولپمنٹ یہ لوگ خود نہیں کرنے دے رہے. جب وہاں پر مزدوروں کو ماریں گے, انجینئرز کو ماریں گے, لوگوں کو کڈنیپ کریں گے, تو کون جا کے وہاں پر ڈیولپمنٹ کرے گا؟ ڈیولپمنٹ کا ماحول تو وہ پیدا کرے گا. ڈیولپمنٹ ہی ایشو ہے. اگر بلوچستان کے حقوق کا ایشو ہے تو حقوق کے ایشوز کے لیے آ کے بیٹھے, گورنمنٹ کے ساتھ اپنے بلوچستان اورینٹڈ مطالبات پیش کرے, لیکن علیحدگی کا کوئی مطالبہ نہیں ہے. علیحدگی کا مطالبہ کوئی ریاست مان نہیں سکتی, یہ ممکن نہیں ہے. دنیا کی کوئی ریاست اس طریقے سے نہیں مانتی کہ آپ کسی ملک سے کسی کو علیحدہ کرتے ہیں اور چند مٹھی بھر لوگ عام لوگوں کا استحصال کریں, غریب بلوچیوں کے ساتھ ظلم کریں. جب وہاں پر ترقی, خود تو باہر بیٹھے ہیں, لوگوں سے پیسے لے رہے ہیں, پاکستان کے دشمنوں سے پیسے لے رہے ہیں, غریبوں کے بچوں کو آگے کیا ہوا ہے, وہ یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں, ان کو ملازمت ہے, یہ خود نہیں لینے دیتے. تو کیسے وہاں پر ڈیولپمنٹ ہوگی یا یہ باتیں ہوں گی؟ تو اوور آل ایک کمپلیکس ایشو ہے, کمپلیکس سچویشن ہے. اس کو اوور آل دیکھنا چاہیے. ہر چیز کا الزام فوج پہ دے دینے سے معاملات کبھی حل نہیں ہوتے. ابھی آ کے کل رات سے جو وہاں پر ایک جد و جدل کی سی صورت حال ہے, وہاں پر لیویز اور یہ فورسز تو آپ کو نظر نہیں آتی. آفٹر آل مجھے ان دہشت گردوں کو کون مار رہا ہے؟ پاکستان کی فوج, FC سیکورٹی
فورسز کے ادارے, یہی لوگ ان سے لڑ رہے ہیں, ان کا فرض ہے وہ لڑتے ہیں, لڑتے رہیں گے انشاءاللہ. لیکن میں کہنا کہ مقصد یہ ہے کہ ملک کے اندر آپ نے بڑا پرٹیننٹ کوشچن کیا کہ اندر جو کالی بھیڑیں ہیں, ان کالی بھیڑوں کو بھی ذرا ان کا بھی محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے, جو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اس بیانیے کو سپورٹ کرتے ہیں. بہت سارے ہمارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں, کل سے کس نے اس انسیڈنٹ کو کنڈیم کیا آؤٹ رائٹلی. یہ جتنے بھی پاور میں ہے سب نے کنڈیم کیا ہے سر, کو بچا نہیں ہے پاور میں. جتنے پاور میں انہوں نے تو کیا ہے, جو پاور میں نہیں ہے کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ نہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاور میں نہیں لے کر آئے ہیں شاید اس لیے. نہیں, ہاں یہ بات ہے, ہمارا ووٹ کھا گئے. دہشت گردی ہوتی ہے, مطلب دہشت گردی کو کنڈیم کرنے کا تو تعلق جمہوریت یا پاور یا پارلیمنٹ یا کسی چیز سے نہیں ہوتا نا. اپ رائٹ کنڈیم کرنا چاہیے. ابھی بھی ان کی ٹویٹس دیکھ لیں, فوج کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, وہ فوج جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہی ہے. ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ویورز, گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اس وقت مجھے جوائن کیا ہے مفتی زبیر صاحب نے, ان سے میں رائے ضرور لینا چاہتا ہوں. مفتی زبیر صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ, جزاک اللہ آپ کے وقت کے لیے. حضور یہ جو دہشت گرد ہیں اپنے آپ کو مسلمان, سیڈلی ہم جانتے ہیں کوئی مسلمان ایسی دہشت گردی کے واقعات میں کبھی ملوث نہیں ہو سکتا. آپ اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ بہت ہی افسوسناک, انتہائی بہیمانہ اور انتہائی اندوہناک قسم کا سانحہ ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ عورتوں کو, مسافروں کو, بوڑھوں کو, بچوں کو یرغمال بنا لینا, ڈھال کے طور پر اس کو استعمال کرنا, انسانی شیلڈ کے طور پر, انسانی ڈھال کے طور پر اس کو استعمال کر لینا, یہ اسلام تو دور کی بات ہے, اس میں تو انسانیت بھی کوئی نظر نہیں آتی. اگر کسی میں انسانیت کی بھی کوئی رمق ہو تو وہ اس طرح کی کسی کارروائی کا تصور تک نہیں کر سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسافروں کی ہر قیمت پر جانیں بچانی چاہیے اور ہر صورت اور ہر طور طریقہ اختیار کرنا چاہیے, اور اس دہشت گردی کو کھلے الفاظ کے اندر ہر طرف سے مذموم, قبیح اور بدترین قرار دینا ضروری ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم دل و جان سے رمضان کی مقدس, بابرکت اور پرنور گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ سے بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سب مسافروں کی جانیں بچائے. ان کے گھر والے اس وقت کس کرب کے اندر گزر رہے ہیں. ہر شخص ذرا اپنے سینے پر ہاتھ لگا کر کے دیکھے, اگر اس کا بیٹا, اس کی ماں, اس کا باپ, اس کے بہن بھائی اگر یہاں اس ٹرین کے اندر ہوتے تو آج اس خاندانوں پر اپنے پیاروں کے حوالے سے کیا گزر رہی ہوتی. تو یہ بہت بڑا اندوہناک سانحہ ہے. ہم سب کو یکجہتی کا بھی اظہار کرنا چاہیے, کوشش بھی کرنی چاہیے, دل و جان سے دعائیں بھی کرنی چاہیے. جتنے ہمارے یہاں پر نوجوان ہیں ان سب کے ذہنوں کے اندر یہ بات ڈالنی چاہیے کہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں اور پھر ہم پاکستانی ہیں, اور اسلام اور پاکستان وطن عزیز پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. یہاں یہ بات ضرور ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ ملک کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کو بعض اوقات شکوے ہوتے ہیں, شکایتیں ہوتی ہیں. مجھے کسی سیاسی پارٹی سے شکوہ ہو سکتا ہے, آپ کو کسی حکومت کے کسی پالیسی سے, کسی کام سے شکوہ ہو سکتا ہے, کسی کو وفاقی گورنمنٹ سے شکوہ ہو سکتا ہے, کسی کو صوبائی حکومت سے شکوہ ہو. یہ سب گھر کے اندر کی باتیں ہیں. جیسے بہن بھائی, ماں باپ گھر کے اندر رہتے ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیے دو بھائیوں کے درمیان, ماں باپ کے درمیان, بیٹے اور ماں کے درمیان, والد اور بیٹے کے درمیان میں کسی نہ کسی گھریلو جزوی معاملے پر اگر اختلاف ہو بھی جائے تو کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ماں باپ کو, بہن بھائیوں کو, گھر کو مکمل طور پہ اڑا کے بھسم کر کے ختم کر دیا جائے؟ ظاہر ہے اس کا کوئی عقل والا بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا. فرض کرو اگر کسی اولاد کو اپنے ماں باپ سے کوئی شکوہ ہے تو کیا وہ یہ چاہیں گے کہ ہم اپنے ماں باپ کے وجود کا خاتمہ کر دیں؟ اگر آپ کے گھر کے اندر میں کہیں کچرا پڑا ہوا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اس کچرے کی صفائی کرو. یہ کوئی بھی نہیں کہے گا کہ اس گھر کو بم دھماکے سے اڑا کر کے اس کے وجود کا خاتمہ کر دو. تو اسی طریقے سے وطن عزیز کے حوالے سے انسان کو, یہاں رہنے والوں کو پاکستانیت کا تقاضا, اسلامیت کا تقاضا, حب الوطنی کا تقاضا یہی ہے کہ کسی صورت بھی ہم اسلام اور پاکستان پر سمجھوتا نہ کریں اور کبھی بھی کمپرومائز نہ کریں.
یہ اسلام کا بھی تقاضا ہے، شریعت کا بھی حکم ہے، اور وطنیت کا اور یہاں کے مملکت کے باشندہ ہونے کا بھی یہی تقاضا ہے۔ اس انداز کے اندر نوجوانوں کو مثبت اور معتدل معاملات کی طرف لایا جائے، اور پھر ساتھ ساتھ میں ریاست کو بھی ایک کردار ادا کرنا چاہیے۔ ریاست کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں تمام کے تمام زبان بولنے والے، وہ پنجاب کے ہوں، KPK کے ہوں، بلوچستان کے ہوں، گلگت بلتستان کے ہوں، سندھ کے ہوں، ان لوگوں کو اپنا سمجھ کر ان کی جائز شکایتوں کو دور کرنا چاہیے۔ سوشل میڈیا کا جو بے دریغ استعمال ہے، اس نے بہت ساری سطح پر نقصان پہنچایا ہے۔ یہ صرف وطن کے حوالے سے نہیں، دین کے حوالے سے، اسلام کے حوالے سے، ہمارے بانیان پاکستان کے حوالے سے، اسی طرح سے ہماری ریاست کے حوالے سے، مملکت کے حوالے سے، وطن کے حوالے سے، علماء کے حوالے سے، ہمارے محسنین پاکستان کے حوالے سے منفی پروپیگنڈا جس انداز کے اندر مسلسل سوشل میڈیا پر چلتا رہتا ہے، یہ اس طرح سوشل میڈیا کا بے دریغ اور بے محابہ استعمال کبھی بھی ملک کے لیے، نوجوانوں کے لیے مفید نہیں ہو سکتا۔ اس سلسلے میں ریاست کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ میں آپ کو صاف لفظوں میں، واضح لفظوں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں دماغوں میں جو یہ بات بیٹھ چکی ہے نا کہ سوشل میڈیا سے ملک اور ملک کے عوام ترقی کریں گے، یہ تاثر مطلقاً درست نہیں ہے۔ ہاں، اس کی جو جائز سائٹس ہیں یا اس کا مثبت استعمال ہے وہ درست ہو سکتا ہے۔ آپ چائنا چلے جائیں، چائنا میں یوٹیوب نہیں ہے، چائنا میں فیس بک نہیں ہے، ایون کہ چائنا میں گوگل نہیں ہے۔ میں اس کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہا، میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ اسی طریقے سے عرب ممالک کے اندر آ جائیں، وہاں حکومت کے خلاف کوئی بندہ بات نہیں کر سکتا، امن ہے، پیس ہے، ترقی ہے، ڈیولپمنٹ ہے، روزگار ہے، مملکت کے باشندے وہاں پر اچھے طریقے سے زندگیاں گزار رہے ہیں۔ تو یہ جو سوشل میڈیا کا بے دریغ استعمال ہے، اس پر اسٹیٹ کو قدغن اور رکاوٹ لگانی چاہیے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہوگا۔ بہت شکریہ مفتی زبیر صاحب، بہت خوبصورت پیغام آپ نے دیا، جزاک اللہ خیر۔ بیانیے کی جنگ، سید محمد علی صاحب، نیریٹو ہے۔ اگر آج آپ یا کوئی بھی پاکستان کا نوجوان سوشل میڈیا پر جاتا ہے تو وہ ایک کمپلیٹ ڈیفرنٹ بیانیہ دیکھتا ہے، اور جب وہ ٹیلی ویژن پہ آتا ہے، ٹی وی دیکھتا ہے، تو اس کو کمپلیٹ ڈیفرنٹ بیانیہ ملتا ہے۔ لیکن سوشل میڈیا کا بیانیہ کمپلیٹلی برعکس ہے آج ٹیلی ویژن کے بیانیے سے۔ اس بیانیے کی جنگ کے اوپر سید محمد علی صاحب آپ کیا روشنی ڈالیں گے؟ جی بالکل، دیکھیں جو میں سمجھتا ہوں بیانیے سے زیادہ یہ ایک ٹیکنالوجیکل اور سوشل ٹرانسفارمیشن کے دور سے پوری دنیا گزر رہی ہے، جس میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ایک لاؤڈ سپیکر سے لے کے ایک ممبر سے لے کے آپ کتاب تک پہنچے، کتاب سے آپ چھاپہ خانہ، اور پھر آپ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اور اب آپ سوشل یا ڈیجیٹل میڈیا کے دور میں ہیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں ہیں، جس میں ورچوئل ریالٹی بھی بعض دفعہ ریالٹی کے طور پہ، فیک نیریٹو کے طور پہ پریزنٹ کی جاتی ہے، اس انداز میں کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ اپنی سادگی میں شاید اس پہ بلیو کرنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں دیکھیں یہ نظریات کی، عقائد کی، مفادات کی، بیانیے کی جنگ تو ہمیشہ سے چلتی رہی ہے، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ وہ جس طرح علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ زمانے کے انداز بدلے گئے، تو وہ بدل رہے ہیں ہر دور میں زمانے کے انداز، اور اس دور میں ڈیجیٹل میڈیا میں سمجھتا ہوں ہر آدمی کے ہاتھ میں، اس کی جیب میں، اس کے فون میں موجود ہے، اور اس کی چوائس ہے کہ وہ کس کو سنے، کس کو نہ سنے۔ تو یقینی طور پہ جو ریاست کا بیانیہ ہے اس کو زیادہ کنونسنگ، زیادہ ایکوریٹ، زیادہ دلچسپ اور زیادہ یوزر فرینڈلی ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ یہ توقع کرتا ہے کہ ایک سٹیزن جرنلزم کے دور میں جب کسی بھی بندے کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے اور وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دنیا سے شیئر کر سکتا ہے، تو ایک ریئیکٹیو بیوروکریٹک پروسیس سے نکلی ہوئی جو سرکاری بیانیہ ہے اس کو وہ اتنا کنونسنگ اور اٹریکٹیو اور ٹائملی شاید نہیں ہوتا، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ہمارے ریاستی ادارے، ہماری جو منسٹری آف انفارمیشن ہے یا وزارت انفارمیشن ہے، اس کو بھی دور کے جدید تقاضوں کے مطابق اپنی سوچ میں، اپنے تمدن میں، اپنے کلچر میں، اپنے انداز بیان میں تبدیلی لانی چاہیے۔ اور اصل بات یہ ہے کہ جو پرانا روایتی دور تھا کہ ایک پریس کانفرنس کر لی گئی اور وہ سب کی طرف چلی گئی، تو ٹھیک ہے ایک سرکاری موقف تو آ گیا،
لیکن یہ تو ضروری نہیں ہے کہ اس سے ہر آدمی کنونس ہو. تو میں سمجھتا ہوں جو ڈیجیٹل میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہے, اس پہ بھی جو ریاست کا موقف ہے وہ جاندار انداز میں, دلچسپ انداز میں, حقیقت پسندانہ انداز میں اور فیکٹ اور فکشن کو ڈسٹنگوش کرتے ہوئے پیش کرنا ریاست کی ضرورت بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے. آزادی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر کسی کے ہاتھ میں فون ہے, وہ جو چاہے کچھ کہہ سکتا ہے, ڈو یو تھنک واقعی اتنی آزادی ہے سر؟ دیکھیں آزادی تو ہے, لیکن پوری دنیا میں جو ڈیجیٹل میڈیا ہے یا سوشل میڈیا ہے اس کے حوالے سے جو قوانین ہیں, جو رولز ہیں وہ متنوع ہیں, پوری دنیا میں ہیں. آپ جانتے ہیں کہ تھوڑا عرصہ پہلے امریکہ میں بھی ٹک ٹاک پہ پابندی لگ گئی تھی اور اس کو قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا گیا تھا. آپ چائنا جائیں, چائنا پوری دنیا میں, اب پورے مغربی دنیا کو تشویش ہے اس کی ترقی سے, لیکن گوگل, واٹس ایپ اور بہت سارے جو ای میل کے اکاؤنٹس ہیں وہ وہاں پہ کام نہیں کرتے, ان کے پاس ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں. تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ بیانیے کی جنگ اور ٹیکنالوجی کی جنگ بیک وقت لڑی جا رہی ہے دنیا میں, اور یہ حقیقت ہے. ابھی آپ جعفر ایکسپریس کا واقعہ دیکھیں تو کل جب یہ واقعہ ہوا تو آپ جانتے ہیں جتوئی صاحب کہ بھارتی میڈیا نے, جس طرح میں خود ٹائمز ناؤ دیکھ رہا تھا, جتنا زیادہ ٹائملی اس کو کوریج دی, جتنا زیادہ جو بی ایل اے کے موقف کو دنیا کے سامنے افیکٹو انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی, وہ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ بی ایل اے کی نظریات, سوچ اور مقاصد کو آگے بڑھانا کس کا ایجنڈا اور مقصد ہے. یہاں وقت ایک بریک کا, کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہیے گا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ویورز, گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. بریگیڈیئر صاحب, یقیناً اب جب بیانیے کی بات ہو رہی ہے, جس طریقے کی تنقید کی جا رہی ہے اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر, کیا آپ سمجھتے ہیں وہ درست ہو رہی ہے؟ دیکھیے یہ جو تنقید ہو رہی ہے, یہ تنقید پہلے بھی ہوتی رہی ہے, یہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ تنقید ہے. میں نہیں کہتا کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں یا جو ان کی طرف سے شاید کوئی کسی چیز کی کمی نہیں, بٹ یہ ٹائم نہیں ہے. یہ تنقید ہو رہی ہے پولیٹیکل مائلیج کے لیے یا اپنی گیلریز کو دکھانے کے لیے. جو تو یہ سب ہوتی بات ہے, آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کا آؤٹ آف پرپورشن اگر انہوں نے کہہ بھی دیا ہے تو اس کو اس موقع پر بڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ کسی اور موقع پر ان سے پوچھ لیا جائے. ابھی جنگ و جدل کی صورت ہے, 450 لوگوں کی زندگی کا معاملہ ہے, عورتیں, بچے, معصوم لوگ اس میں ہیں. انڈیا کا پورا میڈیا دنیا میں اس کو پروجیکٹ کر رہا ہے ایک اپنے نقطۂ نظر سے, اور ہم اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ انٹیریئر منسٹر نے کیا کہا تو فلانے نے کیا کہا. بٹ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان پہ تنقید ضرور کرے, بالکل کرے, لیکن کیا آج کے دن باقی چیزوں کی زیادہ اہمیت ہے کہ ان کے ان ورڈز کی زیادہ اہمیت ہے جو کرنے والی باتیں ہیں؟ میں جو لوگ یہ تنقید کر رہے ہیں وہ کرتے رہے, ان کا پولیٹیکل رائٹ ہے, میں ان کو کبھی بھی منع نہیں کر سکتا, لیکن سب سے پہلے کھل کے اکراس دی بورڈ ان واقعات کی مذمت تو کریں. یہ تو کہیں کہ یہ بالکل ایسے واقعات ہیں جو کہ ریاست کا ایشو ہے اور پوری کی پوری قوم ان موقع کے اوپر اپنی فوج اور سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے, سیاست ایک طرف, یہ واقعات دوسری طرف. یہ چیزیں جو کہ ان لوگوں کو, ان دہشت گردوں کے بیانیوں کو تقویت بخشتے ہیں, ان کو اندر سے اپنے سمپتھائزرز مل جاتے ہیں. صرف سمپتھائزر یا ہینڈلر یا فیسیلیٹیٹر وہ نہیں ہوتے جو کہ ان کو مالی مدد دیتے ہیں یا ٹریننگ دیتے ہیں, اس طرح کی چیزیں بھی ان کو بریدنگ سپیس دیتی ہیں. تو یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کے موقع کے اوپر ابھی آپ نے سچویشن کو کنٹرول تو کرنا ہے. یہ بھی حقیقت ہے, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, انشاءاللہ یہ دہشت گرد پاکستان کی فوج کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے, یہ ان کی بھول ہے. کوئی بھی پاکستان کی فوج کو, اللہ کی مدد پاکستان کی فوج کے ساتھ ہے, پوری قوم فوج کے ساتھ ہے. دے جسٹ کینٹ ڈیفیٹ پاکستان آرمی اینڈ سیکورٹی فورسز. پتہ ان کو بھی ہے, لیکن وہ دہشت پھیلانا چاہتے ہیں, ملک کے اندر ڈیوائڈ پیدا کرنا چاہتے ہیں. ہم ان چیزوں کو کمپلیکیٹ کرتے رہتے ہیں. یہ بیانیے جو ہیں جن کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق ریاست کو بھی اپنے بیانیوں کو اسی طریقے سے مولڈ کر کے افیکٹولی, اوفینسولی پبلک کو بتانا چاہیے. ابھی کل کی ٹرین کی کچھ 6-7 ویڈیو تو میں بھی دیکھ چکا ہوں, دنیا کے کسی علاقے سے فیک نیوز اٹھائی, اس کے بعد آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یوز کیا, کہیں پر ٹرین کو آگ لگ رہی ہے, لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں, اور یہ سارے کا سارا انڈین میڈیا کے اوپر چل رہا ہے, اور ہمارے کچھ لوگ انہی چیزوں کو آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ شاید ایکچولی یہ ہو گیا, آپ کو پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا. سچویشن کے مطابق کنٹرول کرنی پڑتی ہیں چیزیں. بالکل محمد علی صاحب نے چائنا کی بڑی افیکٹو ایگزامپل دی ہے. ہر ملک کے اپنے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں, سرکمسٹانسز ہوتے ہیں. دنیا کا ہر ملک اپنے نیشنل انٹرسٹ کے مطابق آزادی کی ان تمام حدود کا, قیود کا تعین کرتا ہے. ہمیں بھی کرنا چاہیے, بٹ ساتھ ہی ساتھ جو آپ کی باتیں جو کچھ ہیں
وہ حقیقت پسندی پر مبنی ہیں، ان کے اوپر غور ہونا چاہیے، ان کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، کیونکہ وہ آوازیں جو اٹھتی ہیں وہ کسی ریزن کی وجہ سے اٹھتی ہیں، اور ہم لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے اپنے الفاظ کو بہت جانچ تول کے بیان کرنا چاہیے، جی ہاں سر، خاص طور پہ گورنمنٹ کے جو سینئر لوگ ہیں، تاکہ لوگوں کو موقع نہ ملے ان چیزوں کو ایشوز بنا کے آؤٹ آف دی وے جا کے کرٹیسزم کرنے کا۔ بالکل ٹھیک سر۔ سر میں بہت سوچ سمجھ کے الفاظ استعمال کرتا ہوں، آج کل بہت سختی ہے۔ سر یہ بتائیں محمد علی صاحب، سی پیک کی ریویو میٹنگ ہوتی ہے سر، جس کو چیئر کرتے ہیں ہمارے منسٹر فار پلاننگ احسن اقبال صاحب، اور انہوں نے بھی ڈسسیٹسفیکشن کا اظہار کیا۔ وہ کہتے ہیں اس میٹنگ کے اندر، کیونکہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے محمد علی صاحب کہ گزشتہ دنوں ہم نے بھارت کی طرف سے یہ پروپیگنڈا بھی دیکھا تھا کہ گوادر ایئرپورٹ خالی پڑا ہوا ہے، وہاں پہ کچھ ہوتا نہیں ہے، 24 کروڑ ڈالر چائنا نے ضائع کر دیے۔ پھر ہمارے سینئر صحافی ہیں اقرار الحسن صاحب، وہ جہاز میں بیٹھ کر گئے اور انہوں نے دکھایا کہ نہیں یہاں پہ لوگ آ جا رہے ہیں، خالی نہیں پڑا ایئرپورٹ۔ لیکن سر میں یہ خبر آج پڑھ رہا تھا کہ احسن اقبال صاحب منسٹر فار پلاننگ نے سی پیک کی ریویو میٹنگ میں اس بات پہ تشویش کا اظہار کیا ہے کہ گوادر کو ابھی تک بجلی کیوں نہیں فراہم کی گئی پاکستان کی طرف سے، اسے کیوں نیشنل گریڈ میں کنیکٹیوٹی نہیں دی گئی ہے، کیوں گوادر میں آج تک صاف پینے کے پانی کی کمی ہے۔ یہ باتیں بھارتی میڈیا نہیں کر رہا، یہ ہمارے منسٹر فار پلاننگ احسن اقبال صاحب کر رہے ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ جو بلوچستان میں احساس محرومی ہے، جس کے اوپر میں 17 سالہ صحافت میں 18 سالہ صحافت میں کئی 100 پروگرام کر چکا ہوں، لیکن وہ احساس محرومی دور نہیں ہو کے دے رہی۔ ڈونٹ یو تھنک دیر از اے ویلڈ ریزن بیہائنڈ اٹ ٹو سید محمد علی صاحب؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، میں آپ کے جو تشویش ہے اس کو شیئر کرتا ہوں، لیکن جس طرح ابھی بابر صاحب نے بھی کہا کہ دیکھیں جو ابھی اس وقت سچویشن سیکیورٹی کی درپیش ہے وہ بڑی کرٹیکل ہے، اور لیکن الحمدللہ اور انشاءاللہ ٹیمپرری ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کی وجوہات ہیں وہ ڈیفینیٹلی پولیٹیکل، گورننس اور سوشل ڈومین میں ایگزسٹ کرتی ہیں، اور آپ جب بات کرتے ہیں بی ایل اے کی، بی ایل ایف کی، مجید بریگیڈ کی، تو آپ یہ بات دیکھتے ہیں کہ ہم واقعات پہ تو میڈیا فوکس کرتا ہے، انسیڈنٹس پہ فوکس کرتا ہے، تو اس کے دو اسپیکٹس ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ 99% جو ایسی کارروائیاں دہشت گردی کی ہوتی ہیں الحمدللہ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے اور انٹیلیجنس ادارے اس کو ناکام بناتے ہیں، لیکن اس پہ تو خبر نہیں لگتی، اور اس میں کوئی انسینٹیو بھی نہیں ہے میڈیا کو بتانے کے لیے کہ کامیاب ہو گئے وہ۔ مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہے کہ کلبھوشن یادو صاحب جو ہے وہ ایک ثبوت ہے پوری عالمی برادری کے سامنے، اس کو بھارت نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں تسلیم کیا کہ یہ میرا سرکاری اعلیٰ افسر ہے جس کی ڈیوٹی یہ لگی ہوئی تھی کہ جناب بلوچستان میں جا کے میں نے انسرجنسی کو آرگنائز، فیسیلیٹیٹ، پلان اور کوارڈینیٹ کرنا ہے۔ تو یہ تو ایک ثبوت ہے۔ دوسرا ثبوت آج اور کل آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ بھارتی میڈیا جو بی ایل اے کے بیانیے اور موقف کو جس طرح پیش کر رہا ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کا مفاد ہے کہ ان کے ایجنڈے کو دنیا میں آگے بڑھایا جائے۔ یہ دوسری بات ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں، یہ پرسپشن کی لڑائی ہے جس کا آپ نے پہلے بھی حوالہ دیا۔ دوسرا ریئلٹی کی بات ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرسپشن کی ڈومین میں بھی آپ نے زیادہ انٹرسٹنگ، ایکوریٹ اور ٹائملی اور مؤثر انداز میں حقائق عوام اور عالمی برادری کے سامنے رکھنے ہیں، لیکن دوسری جانب ریئلٹی کو بھی آپ نے چینج کرنا ہے، اور دیکھ رہے ہیں یہ بنیادی طور پہ سیاسی ڈومین میں اس لیے ہیں کہ دیکھیں میں نے جو ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ آپ سے بات کی جتوئی صاحب، وہ یہ ہے کہ جمہوریت تو ہے، لیکن جس طرح بابر صاحب نے کہا کہ 50 سال سے اگر ایک ہی خاندان الیکٹ ہو رہا ہے بلوچستان سے، اور وہ ایک علاقے کا لوگوں کا نمائندہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سردار بھی ہے، تو کیا جمہوریت جو ہے اس میں اس کا جو ووٹر، اس کا جو ایک مزارہ ہے غریب، ان پڑھ، وہ اس سے پوچھ سکتا ہے، اس کا گریبان پکڑ سکتا ہے کہ آپ کو آج تک 75 سال میں ریاست پاکستان نے کتنے وسائل دیے، اس میں سے کتنے اپنے عوام پہ آپ نے خرچ کیے، اور اگر نہیں کیے تو کیا اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ان کو ریجیکٹ کر دے اور کسی اور کو حکومت میں لے آئے؟ تو جمہوریت تو جناب اکاؤنٹیبلٹی کا نام ہے نا، جس طرح میڈیا کی آزادی کی بات ہوتی ہے۔ اگر ووٹر جو ہے اپنے ریپرزنٹیٹیو کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرا سکتا، اور جو ریپرزنٹیٹیو ہے وہ جب حکومت سے باہر ہوتا ہے تو وہ حکومت اور فیڈرل گورنمنٹ اور ریاست کے اوپر الزام تراشی شروع کر دیتا ہے، یا جب حکومت میں ہوتا ہے تو فنڈز تو لیتا ہے لیکن نچلی سطح پہ وہ
رائٹ ویئر آؤٹ آف ٹائم. تھینک یو سو ویری مچ سید محمد علی صاحب, بہت بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤالدین صاحب, آپ کے قیمت کے لیے. ویورز سوشل میڈیا پر اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. آئی ول سی یو ٹمارو. انٹل دین, اللہ حافظ.